السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام کا بیان فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مشابہت ہوگی۔ پیشانی کلی اور ناک بلند ہوگی۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال تک حکومت کریں گی۔ مہدی عرب زبان میں ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ ہر صحیح الاعتقاد اور بعمل عالم الدین کو مہدی کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہر راسخ العقیدہ نیک مسلمان کو بھی مہدی کہا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کو بھی ہادی اور مہدی ہونے کی دعا دی ہے۔ اس سے بھی یہی لغوی معنی مراد ہے۔ یہاں مہدی سے مراد وہ خاص شخص ہے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ محترم ناظرین، خیبر تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب ہی امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض چھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے اور بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے، اور وہ آواز یہ ہوگی کہ اللہ کی طرف کے خلیفہ اور حاکم بنانے ہوئے امام مہدی علیہ السلام ہے جو آپ لوگوں تک آیا ہے۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت مدینہ میں بڑھ جائے گی، مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ محترم ناظرین، ایک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور پہاڑ کے نیچے ٹکرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں ڈس جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمان کو فتح ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی علیہ السلام شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچے کے کچھ ہی عرصہ بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھومتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب اللد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر لے گا۔ اسی وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی۔ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہاں دفن ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے فوت کے بعد مہدی علیہ السلام جب دفن ہو جائیں گے، یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے، منتظم آپ ہی ہے، میرا آقا دجال کو ختم کرنا ہے، میرا کام تو دجال کو فی الفور ختم کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی نظر فرمائیں گے۔ گھوڑوں پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھوں میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب اللد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھی قیامت کی علامات میں سے دوسری علامات جو میں نے آپ کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں تک مستند اور صحیح علامات قیامت کے میں آپ کو ذکر کروں گا۔ انشاءاللہ قیامت کی بہت سی علاماتیں ہیں جن کو میں ایک ویڈیو میں ذکر نہیں کر سکتا، اس کو میں الگ الگ ویڈیو میں ذکر فرماؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔